السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی قرآن مجید پڑھنے کے لیے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ایسے کون سے 3 وقت ہیں جو مناسب نہیں ہیں، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ 3 وقت ایسے ہیں جن میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرنا ہمارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اب وہ کون کون سے 3 اوقات ہیں جن میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بات ٹھیک سے سمجھ لینی ہے کیونکہ رمضان کا ماہ چل رہا ہے۔ ہر مسلمان تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی شہادت حاصل کرتا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس ماہ میں قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنا مشن رکھتے ہیں کہ ہم نے اس ماہ میں قرآن پڑھنے ہیں۔ اس کا مشن، ان کا یہ مشن ہوتا ہے، بس ہم نے پڑھنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکا اتنے زیادہ قرآن مجید پڑھنے ہیں، ختم کرنے ہیں۔ اب وہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں قرآن مجید، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی اللہ پاک کی عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مائنڈ، ان کا ذہن، ان کی توجہ قرآن مجید کی طرف نہیں ہوتی۔ بعض لوگ قرآن کھول کر پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن دل ہی دل میں، یعنی اپنے دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان پہ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ یاد رہے کہ جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ ہمیں تلاوت کرنے سے ملتا ہے۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت زبان سے الفاظ بیان کرنے کو کہتے ہیں، مطلب زبان سے جو الفاظ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ جب ہم زبان سے الفاظ ہی بیان نہیں کریں گے تو پھر تلاوت کیسے ہوگی؟ تلاوت اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح کیسے ہمیں ثواب ملے گا؟ اللہ پاک ہمیں کیسے ثواب دیں گے؟ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ٹھیک سے صحیح الفاظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں، اور پھر آپ اس طرح ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، اور اس طرح اللہ پاک زیادہ خوش ہوگا اور ہم پر اپنا فضل کرے گا، اپنا رحم کرے گا۔ ہم اپنا مشن نہ رکھیں، نہ بنائیں کہ اتنے قرآن پاک پڑھنے ہیں، بلکہ کم پڑھ لیں۔ ہم لوگ اللہ کی عبادت میں قرآن مجید کم پڑھ لیں لیکن تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ اب ہم وہ 3 اوقات کون کون سے ہیں جس میں قرآن مجید یا تلاوت ہمیں شروع نہیں کرنی چاہیے، یا قرآن مجید تلاوت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے قرآن مجید، ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ وہ کون سے 3 ٹائم ہیں؟ پہلا ہمارے پاس آ جاتا ہے صبح، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی صبح کے ٹائم جب ہم نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب سورج نکلتا ہے، وہ ٹائم ہمیں قرآن مجید یا قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس زوال کا ٹائم آ جاتا ہے، یعنی دوپہر کا ٹائم آ جاتا ہے۔ زوال کا وقت یعنی سورج بالکل جب ہمارے سر پہ ہوتا ہے، دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے یعنی 15-20 منٹ 10 منٹ پہلے سے لے کر سورج کے مکمل غروب ہونے تک، یہ وقت بھی مکروہ وقت ہے۔ اس میں ہم نے قرآن مجید یا اس کی تلاوت نہیں کرنی۔ یہ وہ مکروہ اوقات ہیں جن میں سجدہ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ منع کیوں کیا گیا ہے؟ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتے ہیں جس میں سورج کی پوجا کرنے والے لوگ، مطلب ہندو، یا سورج کی عبادت ایک طرح سے کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں یعنی مسلمانوں کو سجدہ کرنے اور ٹائم عبادت سے، قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہم مسلمانوں کی سورج کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ مشابہت قائم نہ ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع۔ اس بنا پر انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ اگر اس ٹائم، اس مکروہ ٹائم میں سجدہ کرنا منع ہے تو اس ٹائم میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنا بھی غلط ہوگا۔ یعنی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر سجدہ کرنا اللہ کے لیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اگر منع ہے تو ہم پھر قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن پاک کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن اس وقت سے کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو، اگر یعنی جو 3 ٹائم ہم نے بتائے ہیں، ان تینوں ٹائموں میں سے کوئی بھی بندہ تلاوت کر رہا ہو اور یہ وقت
اس کی تلاوت کے وقت آ جائے، قرآن مجید سبق پڑھ رہا ہو یعنی، تو پھر اس وقت یہ ٹائم آ جائے تو تب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ٹائم سامنے ہے یا ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹائم آ رہا ہے، مکروہ ٹائم ہے، تو اس وقت ہم نے قرآن مجید نہیں کھول کے پڑھنا۔ اب جیسے مثال میں آپ کو دیتی ہوں، فجر کی نماز کے بعد تلاوت شروع کریں اور اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور سورج جب طلوع ہو رہا ہو تو تب کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم صبح نماز کے بعد تلاوت شروع کریں تو سورج طلوع ہوتا ہے، جب نکلتا ہے تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وجوہات اگر ہم اپنے اس وقت سے پہلے کریں، وہ ٹائم شروع ہو رہا ہو، یعنی اگر سورج طلوع ہو رہا ہو، یہ تلاوت یا قرآن مجید ہم اس ٹائم سے پہلے شروع کریں تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہے یہ ٹائم ابھی آنے والا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، اس وقت ہم غلط ٹائم پہ بیٹھ رہے ہیں تو وہ چیز غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت تلاوت شروع کر لیتا ہے، یعنی غلط ٹائم پہ تلاوت شروع کر لیتا ہے سورج طلوع کے وقت، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ اس ٹائم میں تلاوت حرام ہے یا پھر ثواب نہیں ملے گا یا گناہ ہوگا، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز افضل ہے کہ اگر ہم مکروہ ٹائم میں تلاوت نہ کریں، قرآن مجید نہ کریں، یا پھر اگر ہم کر رہے تھے تو اس کو تھوڑا سا روک کے بند کر کے اس مکروہ ٹائم میں کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں یا کوئی بھی اور ذکر کر لیں یا تسبیح وغیرہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کا خلاصہ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ اس مکروہ ٹائم میں، مطلب یہ تین جو بتائے گے مکروہ ٹائم ہے، صبح کے وقت، اس کے بعد دوپہر کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت قرآن شروع پہلے تو قرآن شروع کریں ہی نہ اس غلط ٹائم پہ، لیکن اگر کل